وضو تو کریں، وضو شرط ہے بندگی کے لیے. اور خانقاہ میں جب پڑھنا ہوتا ہے تو پیدرا بدل دیتے ہیں کہ آؤ پینے سے پہلے وضو تو کریں، وضو شرط ہے میں کشی پہلے وضو تو کریں، وضو شرط ہے میں کشی کے لیے. اور مجھے ساقیہ بتا دے وہ شراب کون سی ہے، مجھے ساقیہ بتا دے وہ شراب کون سی ہے جسے پی کے ساری دنیا تیرے در پہ جھومتی ہے. جو نبی کا نہیں ہوا تو نبی کے غلاموں کا کیا ہو پائے گا، جو نبی ہی کا نہیں تو نبی کے غلام کا کیا ہو پائے گا. جو نبی پہلے نبی ہے، پہلے رسول اللہ ہے، صحابی بعد میں ہے. اگر پہلے ہی ان کی عظمت ہوتی تو وہ صحابی نہ ہوتے، بلکہ عظمت جب آتی ہے جو ایمان کی حالت میں جس نے نبی کی زیارت کیا وہ صحابی ہے. تو یہ سب نہیں ہم نکالیں گے آج 12 ربیع النور شریف کو، لیکن مدح صحابہ، صحابہ اکرام سے، صحابہ اکرام کے نام پہ تو دیکھ لو کتنا یہ صحابہ اکرام کی بات مانتے ہیں، اس کو بھی سمجھ لیا. ٹھیک نا، مسجد ہے، مؤذن اذان پڑھ رہا ہے، خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف فرما، مؤذن اذان پڑھ رہا ہے. جیسے ہی اشہد ان محمد رسول اللہ پر مؤذن پہنچا، حضرت ابو بکر صدیق نے انگوٹھے کو چوم لیا. میرے نبی تشریف فرما تھے، رسول اللہ کی نظر کرم دیکھ رہی تھی. اذان ختم ہوئی، میرے نبی نے ارشاد فرمایا جو میرے اس پیارے کی سنت کو ادا کرے گا کل بروز قیامت میدان محشر کی صفوں میں اسے تلاش کر کے اپنے پیچھے پیچھے جنت میں لے کے چلا جاؤں گا. موٹر نہ چلوانا. اور کس نے چوما ہے؟ حضرت ابو بکر نے چوما ہے. یہ جانشین رسول ہے، امیر المومنین ہے، خلیفہ اول ہے. سوچو ان کی عظمت، نبی کی آمد، نبی کی جلوہ گری. حضرت ابو بکر ایمان لانے سے پہلے یہ تجارت کیا کرتے تھے، کاروبار کیا کرتے تھے. ملک شام یہ تجارت کے سلسلے میں گئے تھے. رات سوئی، خواب دیکھا، خواب میں دیکھتے کیا ہے، ایک ہاتھ سے سورج پکڑ دیا، دوسرے سے چاند کو پکڑا، اللہ کے سینے میں چادر کے اندر لا کے اپنے سینے سے لگا دیا. یہ عجیب طرح کا خواب تھا. سویرا ہوا، اس وقت کے جو عالم تھے اس کے پاس گئے. ایک راہب کے پاس پہنچتے ہیں، بڑا علم والا تھا، اس کے پاس پہنچی اور پہنچنے کے بعد اپنا خواب بتایا اور پوچھا کس کی تعبیر بتا دے، نام کیا ہے، رہنے والے کہاں کے ہو، کاروبار کیا ہے، سب کچھ پوچھ لیا. اس کے بعد کہا سنو سنو ابو بکر سنو، نبی آخر الزمان جس کے بارے میں نے توریت میں بھی پڑھا ہے، انجیل میں بھی پڑھا ہے، اس نبی کی آمد ہو چکی ہے، وہ نبی دنیا میں تشریف لا چکا. اے ابو بکر اس نبی پر تم ایمان لاؤ گے اور اس نبی کے پہلے خلیفہ بنو گے. اب نبی کی محبت دل میں پیدا ہو گئی. ابھی حضرت نہیں بنے، ابھی ابو بکر ہی ہے، حضرت بعد میں بنے گی. ایمان نہیں لائے ہیں. کاروبار کسی طریقے سے وہاں جو چند دن کاروباری سلسلے میں گئے تھے وہ گزارے، واپس آئے. مکہ آ کے تلاش کیا رسول اللہ کو. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ اکرام کا جھرمٹ ہے. حضرت ابو بکر جب میرے نبی کے پاس حاضری دینے جا رہے ہیں تو میرے غائب دار نبی نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر آ گئے، آؤ جلدی سے ایمان میں داخل ہو جاؤ. ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ اس طرح سے نہیں، پہلے کوئی معجزہ دکھائیے
رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں ملک شام نے جب تم نے خواب دیکھا تھا کہ ایک ہاتھ سے سورج پکڑ رہے ہیں, ایک ہاتھ سے میں چاند پکڑ رہا ہوں, اور سویرے ابراہیم سے تعبیر پوچھنے کے لیے گئے تھے, وہ میرا ہی خواب ہے. آپ حضرت چھومتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا تم سے بھی ہو بھلا, اور کوئی غیب کیا تم سے بھی ہو بھلا, جب میں خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. ملک شام میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت ابو بکر عرض کیا یا رسول اللہ ایسے نہیں ایمان میں داخل ہوں, پہلے کوئی معجزہ دکھائے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا ابو بکر ملک شام میں جو تم نے خواب دیکھا اور راہب سے جا کے تم نے تعبیر پوچھی وہ میرا ہی معجزہ تھا. بخار اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کلمہ پڑھے داخل اسلام. یہ حضرت ابو بکر ہے, ان کا عقیدہ تھا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ غیب کی خبر جو رکھتا ہے, جو نبی ہوتا ہے. ارے نبی کے مطلب ہی کیا ہوتے ہیں, نبی کے کیا مطلب ہوتے ہیں؟ نبی الفاظ عربی ہے اور اس کو ٹرانسلیٹ یہی ان لوگوں نے کیا ہے. پورا قرآن اردو میں, اور جہاں جہاں نبی آیا تو عربی نبی کا ہے تو عربی ہی لکھ دیا ہے. پوچھو جب پورا قرآن کو اردو میں کر رہے تو نبی کو کیوں نہیں اردو کیا؟ ایسے ایسے دام چلتے ہیں کہ جلدی پکڑی نہیں پا کے کہاں سے ملتی ماری ہے اس نے, سمجھے؟ سب سمجھتے ہیں کہ بس اوپر سے نیچے دم ہی دم. جی آپ سوچو ذرا, جیسے کوئی آپ سے کہے کہ یہ مینگو ہے آم نہیں, کیا آپ سمجھیں گے؟ یہ مینگو ہے آم نہیں, فوراً آپ سمجھ لو گے کہ یہ بھینسا کند سے پڑھ کے آیا ہے. اور کیا سمجھیں گے بھیا, ہماری بچیاں بھی نہیں سمجھ لیں ان کی فریب کاری کو, ہے نا. یہ مینگو ہے آم نہیں, تو سب سمجھ لیں گے یہ کتنا پڑھا لکھا ہے, کتنا. ارے اس نے جو ہے کیا KG نرسری بھی نہیں پڑھا. ہمارے زمانے میں تو KG وغیرہ تھا ہی نہیں, سیدھے سیدھے ایک تھا. اب تو نہ معلوم کتنے پری اس میں لگتے ہیں, تب جا کے ایک کی باری آتی آتے تو ہمیں لگتا 5 سال تو ایسے ہی سب لگ جاتے ہیں, ہے نا. لیکن بچوں کو اتنا تو پڑھائی دیا جاتا ہے کہ مینگو وہ سمجھنے لگتے ہیں, بنانا وہ سمجھنے لگتے ہیں, ایپل وہ سمجھنے لگتے ہیں نا. اب کہیں بابو یہ بنانا ہے لیکن کیلا نہیں, تو سر کھلائے گا منہ دیکھا گا کیا کہہ رہے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی حیرت میں پڑ جائیں گے. ایسے ہی جب نبی کہہ رہے ہیں تو نبی کا مطلب ہی ہوتا ہے غیب کی خبر دینے والا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مولانا کمال صاحب سے رابطہ کریں کہ قرآن کا ترجمہ لینے جا رہے ہیں تو لیں کس کا, ورنہ سب گڑبڑ ہو جائے گا. کس کا ترجمہ لیں تو بتائیں گے کہ جانا کہنا کہ ہمیں کنزول ایمان دے دو جو اعلیٰ حضرت کی ہے. آپ جا کے ٹرائی کر لیجئے کسی کو کہ ہمیں قرآن ترجمہ والا دے دیجئے. دیکھو گنجوں کا نہ کھٹ سے دے دیں تو کوئی کھٹ سے گنجے والا ترجمہ آئے گا آپ کے ہاتھ میں. جا کے ٹرائی کر لو. آپ نام نہ لیجیے کہ مجھے کس کا چاہیے ترجمہ قرآن کا, آپ کہہ دیجیے مجھے قرآن کا ترجمہ چاہیے, دیکھ لیں کھٹ سے وہی دیں گے. نام بتائیں گے نا تب وہ پھر مجبور ہوں گے کنزول ایمان مانگنا ہے, ٹھیک نا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت ابو بکر نے سوال نہیں کیا یا رسول اللہ آپ مکی میں ہیں اب میں ملک شام
ملک شام میں ہونے کے باوجود میں نے خواب دیکھا. خواب کا معاملہ یہ ہے کہ جب تک ہم بتائیں گے نہیں دوسرا کوئی جان نہیں پائے گا. یا رسول اللہ، مکے میں بیٹھ کے ملک شام میں خواب